بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے حج کا عنوان شروع کیا تھا، اور حج کے عنوان کے تحت ہم نے حج کی تعریف پڑھی تھی اور قرآن و حدیث سے حج کی فرضیت کا ثبوت ہم نے پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 35 میں سوال نمبر 1 حج کی تعریف اور قرآن و حدیث سے اس کی فرضیت ثابت کیجیے، یہ سوال آپ نے نوٹ بک پر کرنا تھا۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے یہ کام کر چکے ہوں گے، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آپ اس کام کو دیکھیں، کیا آیا آپ نے اسی طرح سے نوٹ بک میں کیا ہے؟ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں حج و عمرہ کا عنوان ہم نے نوٹ بک میں شروع کیا، پھر سوال نمبر 1 حج کی تعریف بیان کریں اور قرآن و حدیث سے حج کی فرضیت ثابت کیجیے۔ تو یہ حج کی تعریف سب سے پہلے آ گئی، پھر اس کے بعد حج کی فرضیت، قرآنی آیت، اور اس کے بعد قرآنی آیت کا ترجمہ، اور پھر حدیث شریف عربی میں اور اس کا ترجمہ۔ یہ آپ عزیز طلباء دیکھ رہے ہیں تاریخ، ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ اور عیسوی تاریخ، صفحہ نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیکس، یہ ساری چیزیں آپ کی عزیز طلباء مکمل ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اسی حج کے عنوان کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے حج کے فرائض اور واجبات پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، حج کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا، اس کی تفصیل آپ ریڈنگ میں پڑھ لیں گے، اور تیسرے نمبر پہ طواف زیارت۔ یہ 3 حج کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد حج کے واجبات، 6 واجبات ہیں حج کے۔ مزدلفہ میں قیام، یہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، اور کب سے کب تک ٹھہرنا ہے یہ آپ تفصیل ریڈنگ میں پڑھ لیں گے۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگانا، 7 چکر، اور رمی جمار یعنی شیطان کو کنکر مارنا، جو وہاں پہ شیطان کے جو پتھروں سے نشانات بنے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر کنکر مارنا۔ یہ 3 قسم کے ہیں، سب سے بڑا، پھر درمیانہ اور پھر سب سے چھوٹا۔ اور اسی طرح حج قران اور تمتع والے کے لیے قربانی کرنا۔ یہ قران اور تمتع کیا ہے؟ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے اور حج تمتع ہے۔ افراد تو یہ ہے کہ حج کی نیت سے ہی احرام باندھنا اور اس سے جا کر حج کر لینا، یہ افراد ہے۔ اور قران یعنی حج اور عمرے کو ملا دینا، عمرہ کے لیے احرام باندھنا حج کے دنوں میں، وہاں جا کر پہلے عمرہ کرنا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے بلکہ اسی احرام سے حج کے ارکان شروع کر لیے جائیں۔ اور حج کی جو تیسری قسم ہے حج تمتع، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، یعنی حج کے ایام میں عمرے کا احرام باندھا، پھر وہاں عمرہ کرنے کے بعد حلق کروا لیا یا قصر کروا لیا، اور اس کے بعد احرام کھول لیا، پھر حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھ کر حج کے ارکان شروع کیے، یہ حج تمتع ہے۔ تو قران اور تمتع والوں کے لیے قربانی دینا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حلق یا قصر کروانا، حلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی سر کے بال بالکل صاف کروانا، قصر تقصیر کہتے ہیں، سر کے بال تھوڑے سے کٹوا لینا۔ مردوں کے لیے حلق افضل ہے،
عورتوں کے لیے قصر ہے کہ سر کے کچھ تھوڑے سے بال کاٹ لیں تو ان کا یہ واجب پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹا واجب ہے کہ جو میقات سے باہر والا شخص ہے اس کو آفاقی کہتے ہیں، اس کے لیے طواف وداع کرنا۔ یہ میقات کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے احرام باندھنا حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر میقات سے گزر گیا اور اس نے احرام نہ باندھا تو اس کا حج اور عمرہ درست نہیں ہوگا۔ یہ 5 میقات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے متعین فرمائے تھے۔ ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، پھر جحفہ ہے، یہ شام والوں کے لیے میقات ہے، قرن المنازل ہے، یہ نجد والوں کے لیے میقات ہے، اور یلملم ہے، یہ یمن والوں کے لیے میقات ہے، اور ذات عرق ہے، یہ عراق والوں کے لیے میقات ہے۔ تو یہ میقات سے پہلے احرام باندھنا لازم ہے۔ یعنی جو ان 5 میقاتوں سے باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے طواف وداع یعنی آخری طواف، الوداعی طواف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء آخر میں ہم عمرہ کی تعریف پڑھیں گے، اور عمرہ اس کا حکم کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے، اور ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو عمرہ کا لغوی معنی تو ہے زیارت کرنا، اور عمرہ کا اصطلاحی معنی یہ اس کی تعریف کیا ہے کہ میقات یا حدود حرم سے باہر، حرم کی جو حدود ہیں اس سے باہر سے یا میقات سے احرام باندھ کر آنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بس عمرے کے اندر یہ 2 ہی چیزیں ہیں، طواف ہے اور سعی ہے۔ تمام زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عزیز طلباء اب اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ جس طرح نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں، اسی طرح حج کے بھی فرائض، شرائط، سنتیں اور مستحبات ہیں۔ ہم صرف فرائض اور واجبات ذکر کرتے ہیں۔ حج کے فرائض: نمبر 1 احرام یعنی دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ کہنا۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے، اور ملک میں تیرا ہی، ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 حج کا دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے بیٹا، فرض کی حیثیت کسی بھی چیز کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو وہ عمل پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو حج کے یہ 3 فرائض آپ پڑھ رہے ہیں، اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی فرض رہ جائے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ میدان عرفات کے اندر زوال آفتاب یعنی جب زوال کا وقت ہوتا ہے تقریباً 11:30-12 بجے، اس وقت سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک، یعنی اذان فجر جب ہوتی ہے تو وہ صبح صادق جو روزے کے سحری کے اختتام کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک جو ہے صبح صادق تک کسی وقت میں بھی اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے بھی ٹھہر گیا تو اس کا یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ طواف زیارت جو 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک کیا جاتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک، یعنی 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ یہ طواف زیارت یہ بھی فرض ہے۔ حج کے واجبات: مزدلفہ میں 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات میں ٹھہرنا، یہ بھی ایک مقام ہے مزدلفہ کا، وہاں 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اچھا، واجب کی حیثیت کسی بھی چیز میں یہ ہوتی ہے کہ اگر واجب رہ جائے
تو اس کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر اگر واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر حج کے واجبات میں سے اگر واجب جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو اس میں ایک دم آ جاتا ہے، یعنی ایک قربانی کرنی پڑتی ہے، تو اس کا حج درست ہو جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، حرمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ حرمی جمار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے وہاں نشانات بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہ بھی واجب ہے۔ حج قران اور تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا، یہ حج قران اور تمتع میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر کرنا یعنی کتروانا۔ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کو طواف وداع کرنا، یہ بھی میں نے آپ کو میقات بھی سمجھا دیا، اور اس سے باہر کے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ 6 واجبات اور 3 فرائض پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں عمرہ ہے۔ عمرہ کے معنی لغت میں زیارت کے ہیں، اور اس سے مراد میقات یا حدود حرم کے باہر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ عمرہ تمام عمر میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج کے لیے ایک خاص وقت مقررہ ہے، جبکہ عمرہ تمام سال میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ حج کے ایام کے علاوہ کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کے کچھ خاص ایام متعین ہیں، انہی کے اندر حج کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کا جو کام ہے آج کا وہ آپ سمجھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 35 پر سوال نمبر 1 حج کی تعریف بیان کریں، اور یہ آپ کل کر چکے ہیں نوٹ بک میں۔ دوسرا سوال آپ نے نوٹ بک میں کرنا ہے، یہ مختصر سا سوال ہے، تفصیل اس میں نہیں ہے، آپ کا زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا۔ عمرہ کی تعریف کرنے کے بعد عمرہ اور حج کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ مختصر عمرہ کی تعریف لکھنی ہے اور عمرہ اور حج کے درمیان فرق بیان کرنا ہے، یہ آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جب اس پورے سبق کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ خالی جگہ آپ آسانی سے پر کر لیں گے۔ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حج اسلام کا ایک رکن ہے، اسی طرح آپ باقی بھی یہ خالی جگہ مکمل کر لیں گے۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل بیانات میں سے حج کے فرائض اور واجبات کو سامنے دی گئی جگہ میں لکھیے۔ آپ نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں، طواف زیارت، صفا مروہ کی سعی، یہ آپ نے عزیز طلباء اس کے سامنے لکھنے ہیں، آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ تو ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طواف زیارت یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی واجب ہے، باقی بھی آپ نے اسی طرح آگے لکھ لینے ہیں۔ اور یہاں یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے رمی جمار، طواف زیارت، وقوف عرفہ، یہ بھی واجب اور حج کے درمیان فرق کی آپ کی پریکٹس ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ فرائض کے نیچے وہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں جو فرض ہیں، اور واجبات کے نیچے آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں جو واجب ہیں۔ جیسے طواف زیارت آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، یہ فرائض میں آئے گا، اور رمی جمار یہ واجبات میں آئے گا۔ اس طرح سے عزیز طلباء یہ آپ نے کر لینے ہیں۔ آج کی اپنی ڈائری آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کی عزیز طلباء ڈائری ہے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 35 سوال نمبر 2 نوٹ بک پر لکھنا ہے، اور صفحہ نمبر 35 اور 36 پر کام لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔